بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ اقوام جنہیں اللہ نے بے پناہ طاقت، علم اور ترقی عطا کی، وہ کیسے اپنے انجام کو پہنچیں؟ قرآن پاک میں بیان کردہ قوم طبا بھی ایسی ہی ایک حیرت انگیز قوم تھی جو اپنے وقت کی تہذیب و تمدن کا روشن ستارہ تھی۔ ان کے بادشاہ جنہیں طبا کہا جاتا تھا اپنے علم و حکمت، شاندار سلطنت اور ترقی یافتہ معاشرت کے لیے مشہور تھے، لیکن جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی تو وہ بھی ان اقوام میں شامل ہو گئے جو عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ قوم طبا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ دخان اور سورہ کاف میں آیا ہے، جہاں انہیں ان اقوام کے ساتھ ذکر کیا گیا جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ یہ قوم جو یمن کے حمیر سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی، آثار قدیمہ کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی شاندار تاریخ اور علم و حکمت کے باوجود ان کا انجام ایک عبرتناک داستان ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ قوم ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ طاقت اور علم کے باوجود اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں تو انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ آج ہم قوم طبا کی تاریخ، ان کی عروج و زوال اور ان کے انجام سے جڑے سبق پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 1400 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 700 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم طبا کہا جاتا ہے۔ جس طرح مصر کے اندر بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں، اور جو شخص بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس طرح یمن کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے اور جو شخص بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو طبا کہا جاتا۔ ناظرین، قوم طبا ایک قدیم یمنی قوم تھی جو عرب کے جنوب میں واقع یمن کی سرزمین پر آباد تھی۔ یہ قوم حمیر سلطنت کا حصہ تھی جو اپنے وقت میں ایک مضبوط اور طاقتور بادشاہت کے طور پر مشہور تھی۔ حمیر سلطنت کا عروج تقریباً 110 قبل مسیح سے 525 عیسوی تک رہا، اور اس کا دارالحکومت ابتدا میں ظفار تھا۔ حمیر کے بادشاہ اپنے علاقوں کو وسیع کرنے، تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے اور زراعت میں ترقی کے لیے مشہور تھے۔ قوم طبا کی تاریخ کو ان کے بادشاہوں کی کامیابیوں، سیاسی طاقت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں تمدن کے فروغ سے جانا جاتا ہے۔ طبا کے بادشاہ مضبوط فوجی قوت کے حامل تھے اور دوسرے علاقوں پر بھی حملے کرتے رہے۔ طبا دراصل ایک لقب ہے جو حمیر سلطنت کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ لفظ طبا کا مطلب پیروی کرنے والا یا پیچھے آنے والا۔ یہ لقب ان بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنے پیش رو حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت کرتے تھے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھتے تھے۔ حمیر سلطنت کے بادشاہ خود کو طبا کہلاتے تھے تاکہ ان کی مسلسل حکمرانی کا تسلسل ظاہر ہو۔ یہ لقب ان کے اقتدار کی عظمت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں یکجہتی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حمیر سلطنت کا مذہب ابتدا میں بت پرستی تھا، لیکن بعد میں کچھ بادشاہ یہودیت یا دیگر مذاہب اختیار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور بادشاہ ذو نواس یہودیت کا پیروکار تھا اور اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کیا جو اصحاب الخدود کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ قوم طبا نے زراعت، تجارت اور تعمیرات میں بہت ترقی کی۔ ان کے بنائے گئے آبی ذخائر اور نہری نظام جیسے مارب ڈیم ان کی انجینئرنگ کی مہارت کی مثال ہیں۔ طبا کے بادشاہوں کی افواج طاقتور تھیں جنہوں نے کئی فتوحات حاصل کی اور اپنی حکومت کو وسیع کیا۔ قوم طبا کی تہذیب، علم و ادب اور فن تعمیر میں بھی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم طبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ قوم طبا جو یمن کی حمیر سلطنت سے تعلق رکھتی تھی،
اپنے وقت کی ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کے بادشاہوں کا لقب طوبا ان کے اقتدار کے تسلسل کی علامت تھا۔ قرآن اور تاریخ میں ان کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوم طوبا نے عظیم تمدن قائم کیا، لیکن اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم طوبا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ دخان اور ان اقوام کے تناظر میں کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 37 میں ہے، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم طوبا اور ان سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ یہ آیت پچھلی قوموں کے انجام کو موجودہ انسانوں کے لیے ایک سبق اور عبرت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہاں سوالیہ انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا یہ لوگ یعنی قریش یا کفار مکہ قوم طوبا اور ان سے پہلے کی اقوام سے بہتر ہیں؟ ان اقوام کو ان کے جرائم، کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ طوبا اور اس کی قوم کی طاقت و عظمت کے باوجود ان کی سرکشی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی انہیں ہلاکت کا شکار بنا گئی۔ سورہ قاف میں قوم طوبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 14 میں ہے، اور اصحاب ایکا اور قوم طوبا بھی ہلاک کیے گئے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ یہاں قوم طوبا کو اصحاب الایکا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام اقوام نے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے ان پر میرا عذاب لازم ہو گیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں قوم طوبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور اور ترقی یافتہ تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے کفر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ان اقوام کو ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن ان قوموں کی ہلاکت کو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق کے طور پر بیان کرتا ہے۔ قوم طوبا کی مثال یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیاوی طاقت، عظمت اور مال و دولت اللہ کے حکم کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ قوم طوبا اور دیگر قوموں کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ قرآن ان اقوام کے ذکر سے انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو قبول کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین، طوبا بادشاہ اپنے وقت کے بڑے دانش مند اور علم دوست حکمران تھے۔ وہ علمی ترقی، حکومتی نظام اور تمدنی ترقی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ اپنے دور کے بہترین ماہر اور حکماء کی صحبت میں رہتے اور اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حمیر سلطنت، جس کے یہ بادشاہ تھے، ایک وسیع سلطنت تھی جو یمن سے لے کر شمالی عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت اہم تجارتی راستوں پر واقع تھی جو افریقہ، ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان تجارتی رابطے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ طوبا بادشاہوں کے دور میں زراعت اور آبپاشی کے نظام کو ترقی دی گئی۔ خاص طور پر مارب ڈیم جیسا شاندار آبی ذخیرہ تعمیر کیا گیا۔ طوبا بادشاہوں میں سے کچھ نے توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی جو ان کے وقت میں غالب بت پرستی کے خلاف تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق طوبا بادشاہ میں طوبا اسد ابو قرب نے توحید کی دعوت دی اور خود بھی اللہ پر ایمان لایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اور وہاں اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر توحید کو اپنایا۔ یمن کا وہ طوبا بادشاہ کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ یہ بہت بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم طوبا ایک ایسی قوم تھی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم طوبا کو ہلاک و برباد کر دیا
اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا۔ ناظرین، یہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ طوبہ اس ہلاکت سے بچ گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکا تھا۔ بادشاہ طوبہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یمن کا یہ بادشاہ طوبہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے۔ یہ جس ملک سے گزرتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا۔ لیکن جب یہ بادشاہ طوبہ مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا، اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے، اور تقریباً 1,35,000 گھڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 پیادے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اس عظیم الشان لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ طوبہ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ کہاں ایک طرف یہ جس بھی ملک سے گزرتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں سے کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات سے حیران ہو کر اپنے وزیر سے پوچھنے لگا، یہ کون سا شہر ہے اور اس شہر کے لوگ کیا کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کیا اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طوبہ ہوں کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر اس بادشاہ سے کہنے لگا، یہ اہل عرب کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس گھر کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ بات سن کر بادشاہ طوبہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذ اللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ طوبہ نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ طوبہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا، اور ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا، اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ ناظرین، بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے، اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بلاخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو فرمانے لگے، اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبے کو گرانے کی نیت کی تھی اسی وجہ سے اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والے اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا، اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف کعبہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ طوبہ وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طوبہ اپنا آگے کا سفر جاری کرتا ہے اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کی پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء کرام موجود تھے، جب انہوں نے مدینے کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگھا اور ان کی کنکریوں کو دیکھا
تو ان علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھیں تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں مبارک کی خاک ضرور پڑے گی، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، یہ بات سن کر طبع بادشاہ نے ان تمام تر علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنوائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالی شان عمدہ مکان بھی تعمیر کروایا۔ اور طبع بادشاہ نے تمام علماء کو یہ وصیت کی کہ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مقام ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد طبع بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے سپرد کر دیا، اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی زندگی میں تشریف لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اور اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وقت یوں گزرتا گیا یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابی کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو اس عالم کی نسل میں تھے جس کے سپرد بادشاہ طبع نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا اس خط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طبع کا وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ صالح بھائی طبع کو آفرین اور شاباش۔ ناظرین، بادشاہ طبع نے جو خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں ہے: کم ترین مخلوق بادشاہ طبع کی طرف سے سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں،
اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا اور غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ ان بادشاہوں کی قوم نے عموماً ان کی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کفر و سرکشی کا راستہ اپنایا۔ ان کا انکار اور سرکشی ان کی ہلاکت کا سبب بنی، جیسا کہ قرآن مجید میں قوم طوبہ کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان بادشاہوں کا توحید کی طرف رجحان اللہ کے نزدیک ان کے قبول حق کی علامت تھی، لیکن ان کی قوم نے ان کی پیروی نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، اگر اس قوم کے تہذیب و تمدن اور ترقی کی بات کی جائے تو قوم طوبہ کی تہذیب اور ان کے دور کی ترقی کا جائزہ ایک اہم تاریخی اور علمی پہلو پیش کرتا ہے۔ قوم طوبہ ایک قدیم یمنی قوم تھی جس کا تعلق سبا اور حمیر کے عہد سے جڑتا ہے۔ یہ قوم اپنی تہذیبی ترقی، معاشرتی نظم و نسق اور تعمیراتی کمالات کے حوالے سے مشہور تھی۔ قوم طوبہ کو یمن کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ قوم طوبہ ایک مضبوط نظام حکومت رکھتی تھی جس میں قوانین کی پابندی، انصاف اور عوامی فلاح و بہبود کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یمن کے علاقے میں بہترین آبپاشی کے نظام، خاص طور پر مارب ڈیم یعنی کہ سد مارب کو قوم طوبہ کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈیم نے زراعت کو فروغ دیا اور علاقے کی معیشت کو مستحکم کیا۔ قوم طوبہ نے بحری اور زمینی راستوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دیا۔ ان کے تجارتی قافلے لبنان، خوشبودار گوند اور دیگر اشیاء کو ہندوستان، روم اور دیگر علاقوں تک پہنچاتے تھے۔ قوم طوبہ کی تعمیراتی مہارت قدیم عمارتوں، معبد اور قلعوں میں نمایاں ہیں، جو آج بھی آثار قدیمہ کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قوم طوبہ کے آثار قدیمہ اور ان کی تہذیب کی گواہی قدیم تاریخی روایات اور خدائیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ معرب کا عظیم ڈیم قوم طوبہ کے انجینئرنگ مہارت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ڈیم نہ صرف زراعت کے لیے اہم تھا بلکہ ایک مستحکم معاشی نظام کی بنیاد بھی فراہم کرتا تھا۔ قوم طوبہ کے معبد اور ان میں موجود کتبے ان کی مذہبی عقائد اور رسم و رواج کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ کتبے قدیم عربی رسم الخط مسند میں لکھے گئے ہیں جو ان کی علمی ترقی کی علامت ہیں۔ قوم طوبہ کی تہذیب اور ترقی انسانی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کے آثار قدیمہ اور تاریخی ورثے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے زوال کی کہانی بھی یہ درس دیتی ہے کہ غرور و تکبر اور عدل و انصاف سے انحراف کسی بھی تہذیب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے احکامات سے انحراف قوموں کے زوال کا بنیادی سبب رہا ہے اور قوم طوبہ بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں رہی۔ قرآن و حدیث اور تاریخی روایات میں ان کی نافرمانی، اللہ کے احکامات سے انحراف اور نتیجتاً ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ قوم طوبہ ایک عظیم اور ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کے عروج کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تکبر، دنیا پرستی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی جیسے رجحانات پروان چڑھنے لگے۔ شرک اور بت پرستی، قوم طوبہ نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کو اپنایا اور اللہ کے بھیجے گئے انبیاء کی تعلیمات کو رد کیا۔ ظلم و زیادتی، ان کے حکمرانوں اور اشرافیہ نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا اور عوام پر ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ فساد فی الارض، قوم طوبہ کے افراد نے زمین پر فساد پھیلایا، معاشرتی برائیاں عام ہو گئیں اور اخلاقی اقدار کی پامالی ہونے لگی۔ انبیاء کی مخالفت، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، لیکن قوم نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اللہ کے احکامات سے انحراف اور مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں
قوم طوبا پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے زوال کی وجوہات میں پہلی وجہ توحید سے انحراف ہے۔ قوم طوبا کا سب سے بڑا گناہ اللہ کی وحدانیت سے انحراف اور شرک کو اپنانا تھا۔ قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ قوم انبیاء کے پیغام کو رد کر کے گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ قوم کے حکمرانوں اور اشرافیہ کی جانب سے عوام پر ظلم اور عدل سے روگردانی ان کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ اپنی ترقی اور عیش و عشرت میں مست ہو کر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کا غلط استعمال کیا۔ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں قوم طوبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ قوم طوبا کی نافرمانی اور ان پر آنے والے عذاب کا واقعہ تمام انسانوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ قوم طوبا کی سب سے بڑی غلطی توحید سے انحراف تھی۔ یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ ظلم و زیادتی کسی بھی قوم کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ان کا غلط استعمال تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم طوبا نے انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا جو ان کے عذاب کا سبب بنا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نصیحت اور اصلاح کو قبول کرنا انسان کو زوال سے بچا سکتا ہے۔ قوم طوبا کی کہانی اس بات کی واضح مثال ہے کہ اللہ کے احکامات سے انحراف اور اس کے نبیوں کی نافرمانی کسی بھی قوم کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر انفرادی طور پر نہیں بلکہ دیگر سرکش اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ انسان سبق حاصل کریں اور اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلیں۔ ناظرین، قوم طوبا کی داستان ہمیں ایک اور واضح پیغام دیتی ہے کہ دنیاوی ترقی اور علم و حکمت انسان کو تب تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب تک وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ یہ قوم اپنے وقت کی سب سے شاندار سلطنتوں میں شامل تھی، لیکن اللہ کے دین سے انحراف نے انہیں ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، چاہے قوم کتنی ہی طاقتور اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کی پیروی اور دین اسلام پر عمل ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ علم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کریں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو یا عبادات کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی ریسرچ میں کر چکی ہے، جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے۔ آج وہی باتیں ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام ان کی اس خوشحال زندگی پر رشک کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔
اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے ایک خوشحال زندگی کی موڑ پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسے موضوعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل خبرناک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی رائے اور سوالات کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔